جی یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں، لیکن دل پھر خون کے آنسر ہوتا ہے۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، ایک 10 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، مولوی نے کی۔ میں دکھ افسوس کی وجہ سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں، میں نے صرف ہیڈنگ پڑھی۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ ایک اور ویڈیو دیکھی، لاہور میں 9 سالہ بچی کے ساتھ کسی بزرگ نے، 60 سال سے زیادہ بزرگ کی ایج تھی، اس نے زیادتی کی بچی کے ساتھ۔ پھر ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی، ایک نوجوان لڑکا ایک 8-10 سال کی بچی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور راولپنڈی میں 2 سے 3 4 دن پہلے کی بات ہے، دمیال کیمپ، تھانہ دمیال کیمپ کے ایریے میں ایک 9 سال کی بچی کو دفن کیا، اس بیچاری کی وفات ہوئی۔ تو کسی ظالم نے دوسرے دن ماں باپ نے دیکھا، اہل محلہ نے دیکھا کہ وہ قبر کشائی ہوئی تھی، اس بچی کی لاش غائب تھی، اور قبر کے پاس وہ پڑا ہوا تھا کفن۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں کیا درندگی، حیوانیت پھیلی ہوئی ہے، اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اس میں قصوروار گورنمنٹ بھی ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، اور جہاں تک اگر علماء کی، ملا کی، مولوی کی بات ہے تو اس میں ہمارے علماء قصوروار ہیں۔ اگر چونکہ نوجوان نارمل جو پبلک ہے اس میں تو دیکھا جائے، نارمل پبلک میں بھی کہیں نہ کہیں جا کے علماء کا بھی ہاتھ آ جاتا ہے، کیونکہ نارمل جو پبلک ہے ان کی بھی دینی نشوونما، دین کی تعلیم ہمارے علماء ہی تھرو ہمیں زیادہ تر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور اگر 80 سال، میں 80 سال کی بات کروں گا، پاکستان کے 80 سال کی تعلیم کے بعد بھی ہمیں یہی پتہ چلے کہ آج ہمارے خود ہی مولوی، ہمارے ملا حضرات، ہمارے مفتیان کرام اگر اس گھنونی حرکت پہ شور نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے ہمارے علماء، تو پھر تو یہ چیز نہ رکنے والی ہے۔ مدرسے کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ اور ظلم ستم کی بات یہ ہے، ظلم ظریف کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اس پہ آواز بھی نہیں اٹھاتے، کوئی موقف، کوئی شور، کوئی احتجاج، کوئی نعرے، کوئی باہر شور شرابہ، کوئی ہڑتال، کوئی جلوس، کوئی نعرہ، کچھ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ دی بھیڑ ہوندی ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے، مجھ دی بھیڑ ہوندی ہے، یعنی کہ یہ ملا برادری، یہ علماء برادری، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو کیا پتہ کوئی ہمارے خلاف ہی نہ آواز اٹھا دے، یا جی اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے، جی پاکستان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ہمیں 80 سالوں سے ٹوپی ڈرامہ کر کے ہمیں پاگل کیا ہوا، ہمیں پھدو بنایا ہوا انہوں نے 80 سالوں سے۔ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، کوسچن نہ کرو، کوسچن نہ کرو۔ اور اگر قانون ہی اصل حرکت میں آئے اور ان ملاؤں کو پھانسی دی جائے، 2-4 ملا ٹنگے ہو نا، کیا یہ ہمارا ملک ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کہ مفتی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ جو صاف جن کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، ویڈیو کے اندر نوجوان سے غلیظ حرکت کر رہے ہیں، اور بعد میں بھی سنا ہے انجینئر صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ لاہور میں پھر وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ڈیٹرنس کدھر ہے؟ کون ڈرے گا آپ سے؟ جب مفتیوں کو یہ پتا چلے گا زنا کر لیں، زیادتی کر بھی لیں، کل کلا دیکھ کے دے دلا کے مکا کر کے، یا تو فیملی کو پریشرائز کر کے بچے کی ان کو دھمکی دے کے، یا ایموشنلی بلیک میل کر کے، جی اسلام کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، غیر مسلم ہنسیں گے۔ اور یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ یہ جو تم لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یہ جو ملاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ملا جو زیادتی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو خاموش ہیں، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جنہیں بڑے سے بڑی مفتیانی گرام ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الیاس قادری صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ جو ہر ٹائم ہوروں کی خوبیاں بیان کرتے رہتے ہیں، مفتی مولانا طارق جمیل صاحب، یا اور جن کے میں نے نام نہیں لیے، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں مرغی میں؟ جس طرح مرغی اپنے انڈوں کے اوپر کڑک کر کے بیٹھی ہوتی ہے، نہیں اٹھ سکتی، تو یہ لوگ چپ کا روزہ انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں نہیں شور کرتے؟ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو ٹریننگ کرتے؟ ماں باپ کو کیوں نہیں میسج دیتے؟ کیوں نہیں احتجاج؟ جو عوام کے اندر غصہ ہے، غم و غصہ ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، غلاظت، ان لوگوں سے غلاظت، تعفن کی بدبو آتی ہے، یہ جو ایسے حرکتوں میں انوالو ہیں، اور جو ان کے اوپر نہیں آواز اٹھاتے، تو یہ بھی اس میں لا محالہ یہ بھی شریک ہیں۔
کیونکہ اگر ظلم آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ آواز نہیں اٹھا رہے، آپ کنڈیم نہیں کر رہے اپنی برادری کی، ملا برادری کی، مجھ کی بہن جو میں نے اگزامپل دی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی لامحالہ اس میں شریک ہیں. قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ سے بھی پوچھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کی بھی گردن پکڑیں گے، گربان پکڑیں گے کہ میری امت کی بچوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور تم نے آواز بھی نہیں اٹھائی. اور تو غیر مسلم تو ہم پہ ہنسیں گے. ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں باہر نکل آتے ہو، دمال ڈالتے ناچتے توبہ استغفار شور کرتے جی توہین ہوگی توہین ہوگی توہین ہوگی. مسلمانوں کا، عام انسانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور جب آپ کے ملا یہ بچوں سے زیادتی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اس ٹائم آپ لوگ چپ کا روزہ ساتھ لیتے ہو. بلکہ چپ کیا کرتے ہو آپ؟ تو پہلے آپ کی تو پوری کوشش ہوتی ہے وہ ان ملاؤں کو بچایا جائے. آپ تو پوری کوشش کرتے ہو وہ ملا ہی بچ جائیں، بجائے کہ آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو. آپ تو زیادہ تر کیسز میں انہی کے ساتھ ہوتے ہو، شور شرابہ کرتے ہو، پولیس کو پریشر دیتے ہو. پر یہ تو میں نے سنا ہوا ہے، اب انجینئر صاحب نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے. میں نے تو کسی کو نہیں اینکر کو سنا، نہ کسی کو کسی عالم نے شور شرابہ کیا ہو، کسی نیوز چینل نے. ظاہر ہے نیوز رپورٹرز بھی ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کی بدماشی اتنی ہے، پورے پاکستان کو آپ نے اپنے مٹھی میں کیا ہوا ہے. جو بندہ آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ اس کے گھر کے باہر آ کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہو، الزام لگاتے ہو جی یہ کفار کا ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ بچے کفار کے ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ آپ زیادتیاں ہونے دے رہے ہو، کروا رہے ہو. یا آپ کے جو یہ بچونگڑے ہیں، آپ کے جو یہ سو کارڈ جو مدارس کے اندر پتہ نہیں کورس 8-10 سال جو کر رہے ہیں، یہ فروغ تحصیل ہیں. یہ آپ کیا آنے والی نسلوں کو، کیا قوم کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ بچوں اپنے نہ بھیجو مدارس میں؟ ایک تو دن پھر اللہ نہ کرے ایسا ہی آئے گا کہ مسلمان اپنے بچے آپ لوگوں کے پاس بھیجیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی حرکتیں یہی بتا رہی ہیں مسلمانوں کو اپنے بچے سب سے پہلے آپ لوگوں سے بچانے چاہیے. ایک دن اللہ نہ کرے ایسا آئے کہ لوگ مساجد میں، مدرسوں میں اپنے بچے بھیجنا چھوڑ دیں. ایسے میں نے تو پہلے بھی بات کیا، لوگوں کو ضرورت کیا، پتہ نہیں لوگوں کو تکلیف کیا کیوں لوگ اپنے بچے مدارس میں بھیجنے سے بہتر ہے گھر میں پڑھا لو. کوئی مولوی، کوئی استاذ، کوئی مولانا صاحب، کوئی مفتی صاحب گھر میں بلواؤ، ان کو فیس دو، اللہ اللہ خیر سلا بچے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن پڑھاؤ. ناظرہ کرانا ہے، حفظ کرانا ہے، کچھ بھی کرانا ہے. یا پھر آن لائن، آج کل تو آن لائن بڑی فیسلٹی ہے، بہترین سے بہترین عالم آپ کو آن لائن مل جائیں گے. اللہ ان کو بھی جزا دے، وہ دین کی خدمت ایسے بھی کر رہے ہیں. لازمی ہے اپنے دین کی خدمت کروانی ہے بچوں کو، ان کے پاس بیٹھ کے خطرہ مول لے کے. کیونکہ بات یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر علماء، زیادہ تر اساتذہ ایسے ہیں، لیکن جتنی بھی کم مائنورٹی ہے اس کی وجہ سے جو اچھے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو بہتر تو پھر یہی ہے کہ بچوں کو اپنے ان جیسا کہتے ہیں نا، بچوں کو دعاؤں سے دور رکھیں. اس طرح پھر تو میں تو یہ کہتا ہوں بچوں کو ملاؤں سے دور رکھیں، بچوں کو دعاؤں سے بھی دور رکھیں کہ کوئی بے احتیاطی میں کھانا لیں اور ان کو کوئی ریاکشن نہ ہو جائے. اسی طرح ملاؤں سے بھی، کیونکہ ملاؤں کے اندر پتہ نہیں 2 نمبر کون ہے، 1 نمبر کون ہے. تو ان ملاؤں سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھیں، تاکہ اللہ نہ کرے آپ کے بھی بچہ یا ہمارا بچہ، قوم کا بچہ، وہ بھی کل اخبار کی زینت کسی نیوز چینل کی تھوڑی سی سیکنڈ کے لیے کسی اخبار کے وہ اینڈ میں ٹوٹے میں آ جاتا ہے جی 7 سال کے بچے کے ساتھ، 8 سال کے بچے کے ساتھ، 10 سال کے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور ملا صاحب بھاگے ہیں یا پکڑے گئے ہیں. 2-4 دنوں کے بعد ملا صاحب پھر باہر، اور وہی وہ باہر نکل. بہرحال جی، اللہ ہی ہمارا حامی ناصر ہو، اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، ہماری قوم کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور ان ڈاکوؤں کو، ان شدت پسندوں کو، ان دہشت گردوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اس دنیا میں نہیں تو انشاءاللہ آخر میں ضرور ہی ملے گی.